हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि कौन आपकी बैक बाइटिंग कर रहा है या कौन आपके ऊपर नज़र रख रहा है, कौन आपके मुतालिक बातें कर रहा है, इधर से उधर आपके बातें जो है वो आपके बारे में पहुँचा रहा है। स्पाइंग कह लें, कीपिंग एन आई कह लें, बैक बाइटिंग कह लें, बिग माउथिंग कह लें, जो भी है, कौन आपके पीठ पीछे बातें कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट गॉसिप, इट्स अबाउट बैक बाइटिंग, बुराइयां करना, गीबत कौन कर रहा है। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और आपने इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, पर्सनैलिटी ट्रेड्स, छोटी माइन्यूट डिटेल जिससे आप पर्सनैलिटी को गैस कर लें कि ये कौन हो सकता है जो आपकी गीबतें कर रहा है, आपकी बुराइयां कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपकी ख़बरें इधर से उधर पहुंचा रहा है, ताकि आप चौकन्ने हो सकें और आप अपना ख्याल रख सकें। ठीक है, अच्छे कॉन्टेक्स्ट में नहीं है ये डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जिसको आपसे नफ़रत हो रही है, जिससे आपको चिढ़ हो रही है, जो आपको अपना कंपटीशन महसूस कर रहा है, ये वो इंसान है। ठीक है, देखते हैं जनाब ये कौन है जो आपकी गीबतें कर रहा है, कौन है जो आपकी बैक बाइटिंग कर रहा है। ब्रोकन हार्ट नंबर 9, मैजिशियन एंड द मिरर, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, 39, 53 एंड 9। पर्सनैलिटी ट्रेट, साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी से अगर मैं बताऊं तो ये पर्सन सबसे पहली बात तो हर जगह ये डिक्लेयर कर रहा है कि मैं कितना हर्ट हूँ, उसने मुझे कितना तकलीफ़ दी, उसने मुझे कितनी मेरे साथ मेरा दिल दुखाया। हर वो चीज़ माजी की, जब आपने एक छींक भी मारी थी और छींक का एक कतरा, एक छींटा अगर भी उसके ऊपर आ गया था तो वो भी उसके ऊपर एसिड रेन की तरह या गिरा था, तो वो तक इस इंसान को जो है ना वो इसके दुखड़े रो रहा है। ठीक है, प्लस ये इंसान आपकी पर्सनालिटी का मुकाबला नहीं कर पाता। इसको मालूम है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं और इस दफ़ा ये हो रहा है कि आप हर दफ़ा इसकी सुन लेते होंगे, हर दफ़ा खामोशी से लेट गो कर देते होंगे। अब की दफ़ा आपने ज़रा मुकाबला कर दिया, मैजिशियन एंड द मिरर, आप ज़रा सामने आ गए कि ठीक है ऐसी की तैसी तेरी, आजा ज़रा मैदान में। जो इंसान आपके लिए बैक बाइटिंग कर रहा है, अगर हकीकतन इसको पता चल जाए कि अब आप इस दुनिया में नहीं हैं और कुछ लोग हैं जो आप तक इसकी बात को पहुंचा सकते हैं, तो ये अपना दिल फाड़ करना आप तक पहुंचाते। इसकी वजह से हिम्मत इतनी हो नहीं रही है कि आपके मुतालिक कुछ भी बोले, लेकिन ये बहुत सेफ़ प्ले कर रहा है और सेफ़ प्ले करने में ये बहुत सारे ऐसे लोगों से आपके मुतालिक बुराइयां कर रहा है, गीबतें कर रहा है, जहाँ लोग ख़ुद इसके एहसानमंद हैं और ख़ुद इससे डरते हैं। अगर आप जैसे इंसान के सामने ये बातें शुरू करते हो तो शायद आप 2 मिनट में उसकी चड्डी टाइट कर दें। तो कौन है जो आपकी गीबत कर रहा है, आपकी पीठ पीछे बातें कर रहा है। ये इंसान अपने आप को बहुत विक्टिम शो कर रहा है कि देखो मेरे साथ कितना जुल्म हुआ, देखो मेरे साथ कितनी ज़्यादती हुई, उसकी लैंग्वेज कैसी थी, उसने क्या कहा, उसकी तरफ से तो हमेशा ऐसे ही होता है और मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ, उसको एहसास नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे दुखड़े रोना और आपको उसका कल्प्रिट बना देना कि फिर सब लोग उसी एंगल से सोचने लगे और बाकी लोग जो है वो हकीकतन सिर्फ सुन रहे हैं। बाकी लोग जिनके सामने ये अपना पेट हल्का कर रहे हैं वो सिर्फ सुन रहे हैं, क्योंकि वो शायद आपको जानते हैं। ये एक तरीके से एक बिग माउथिंग करने की भी कोशिश कर रहा है, स्प्रेड द वर्ड वाली बात कि मैं तुमको अगर बताऊं, मैं तुमको अगर इसके बारे में कुछ भी बोलूं तो तुम जाकर आगे किसी न किसी तरीके से इसको पहुंचाओ, किसी न किसी तरीके से इस तक बताओ। लेकिन किसी की, जैसे मैंने पहले कहा, किसी की हिम्मत नहीं हो रही इस इंसान समेत आपको अप्रोच करने की और आपको बताने की। मैजिशियन एंड द मिरर अपने अंदर एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एनर्जी है कि एक तो मैच्योरिटी, सेंसिबिलिटी, हैंडल करना, कंपोज रहना, बैलेंस रखना और टिट फॉर टैट, अच्छे के साथ अच्छे, बुरे के साथ बुरे,
تو یہ جو انسان آج کل آپ کی غیبتیں کر رہا ہے، اس کو غیبت کرنی ہی اس لیے پڑ رہی ہے بیکاز یہ آپ سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتا. آپ سے ڈائریکٹ بات کرے گا اور آپ اس کی پھاڑ کے ہاتھ میں دے دیں گے تو بس پھر بات ختم. تو کون ہے جو آپ کے بارے میں برائیاں کر رہا ہے، کون آپ کے بارے میں غیبت کر رہا ہے؟ یہ ایک ایسا انسان ہے. آپ کی بات چیت کسی سے بند ہے، کسی سے آپ کی لڑائی ہوئی تھی ابھی ریسنٹلی، آپ کا کسی سے کوئی کھٹ پٹ ہوئی کام کی جگہ پر، دفتر پہ، خاندان میں، فیملی میں، کزنز میں، بڈیز میں، دوستوں میں، تو یہ سوچ لیجئے گا کہ کوئی ہے جس نے صرف لڑائی کی حد تک یا بحث کی حد تک معاملہ ختم نہیں کیا. اس کو جب کبھی بھی موقع مل رہا ہوگا یہ پیٹ بھر بھر کے آپ کے بارے میں برائیاں کر رہا ہوگا، لیکن سننے والا حیران ہو رہا ہوگا کہ ان کے پاس کتنا فارغ ٹائم ہے. اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے بارے میں دو لوگ باتیں کر رہے ہوں، غیبت کر رہے ہوں، بات کر رہے ہوں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ پھر جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے لیے تو ایک طریقے سے فائدہ ہی ہے. جو یہ کر رہا ہے ان کے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ کی اگر غیبت ہو رہی ہے، آپ کی برائی ہو رہی ہے، تو آپ کے لیے یہ فائدہ مند بات ہے. ٹھیک ہے، اب ٹیرو سے چیک کرتے ہیں کون ہے جو آپ کے بارے میں برائیاں کر رہا ہے، کون آپ کے بارے میں بیک بائٹنگ کر رہا ہے، کون آپ کی بیک بائٹنگ کر رہا ہے، کون آپ کے پیٹھ پیچھے غیبت کر رہا ہے. بہت نیگیٹو سا ٹاپک ہے لیکن ضروری بھی ہوتا ہے کیونکہ زندگی کی اصل حقیقتیں ہی یہی ہوتی ہیں. 4 آف وانڈس، ایریز، لیو، سیجیٹیریس. دا میجیشن آج میسج آف دا ڈے میں بھی میجیشن، ادھر بھی میجیشن، ادھر بھی میجیشن. یہ کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کے یس 10 آف کپس. جو انسان آپ کو پسند کرتا ہے نا، یعنی آپ جس کے پارٹنر ہیں، لو پارٹنر ہیں، اسپاؤس ہیں، یہ اس کے متعلق بھی بہت الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوگا، اور یہ آپ کی پرائیویٹ لائف کو بھی بیک بائٹنگ میں پارٹ بنا رہا ہے. آپ کے پارٹنر کے متعلق بہت زیادہ بیک بائٹنگ کر رہا ہے. دوسرا، آپ کو تھوڑا سا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پرسن اتنا جیلسی میں آ چکا ہے کہ یہ آپ کے پارٹنر سے بھی شاید دوستی کر لے، اور آپ کے پارٹنر یہ سوچ کے اس سے بات چیت کر لیں گے کہ یہ آپ کا دوست ہے یا آپ کی دوست ہے، اور وہاں پر آپ کی غیبتیں شروع ہوں گی بیکاز اب ذرا معاملہ ہیٹریٹ پہ نظر آ رہا ہے. دا اسٹار کارڈ. آپ ایک بڑے باصلاحیت انسان ہیں، اور اس باصلاحیت انسان ہونے کی وجہ سے نا اس انسان کے پاس تو ایسا کوئی اتنا خاص ٹیلنٹ نہیں ہے. یو آر میکنگ گڈ منی، یو آر میکنگ گڈ لیگیسی، یو آر میکنگ گڈ فائنینسز، ارننگ آپ کی اچھی ہو رہی ہے. تو یہ آپ کو ایک بہت ہی ایروگینٹ اور بہت ہی وینٹی بیسڈ، ایگوئسٹک اور بہت پرائیڈ ڈکلیئر کر رہا ہوگا آپ کی غیبتیں کرنے میں. اس کا دیکھا کیسے دماغ خراب ہو گیا، کیا 4 پیسے آ گئے، ایسی اپنے نخرے آنے لگے، اس کے منہ توڑ دوں اس کا میں، اس طرح کی باتیں. میجیشین اینڈ دین کنگ آف پینٹیکلز. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ کی محنت ود دا اسٹار کارڈ اینڈ کوئین آف پینٹیکلز، آپ جو کچھ بھی ارن کرتے ہیں، آپ کی جو کچھ بھی فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے، وہ آپ کے اپنے دم پر ہے. آپ کی غیبت کرتے وقت یہ انسان یہ بولتا ہوگا یا یہ کہتا ہوگا کہ تمہیں نہیں پتہ بھائی، اس کو تو کسی نے اس کا اکاؤنٹ کا کھاتا جو ہے نا کسی نے کھولا ہوا ہے، اور مہینے کے پیسے آتے ہیں اس کے پاس. یعنی اس حد تک آپ نیچ پنا دیکھ سکتے ہیں معذرت کے ساتھ، کیونکہ میجیشین کارڈ ہے ود دس کوئین آف پینٹیکلز اینڈ کنگ آف پینٹیکلز. یہ ایک بہت بڑا، آپ سمجھ لیجیے کہ ہاٹ ٹاپک اس نے گوسپ کا بنا دیا. میں آپ کو بتاؤں، میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں، آپ اگر گیس کر چکے ہیں نا کہ یہ پرسن کون ہے، آپ اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو کے اپنا ایک پاؤں ہی پٹخ دیں نا، آپ یقین کریں اس کا پیشاب نکل جائے. یہ اس حد تک پھٹو انسان ہے. لیکن ظاہر بات ہے ابھی آپ کے اور اس کے ٹرمز خراب ہیں، تو یہ معاملہ ہوگا کہ اس کو غیبت کرنے کی ضرورت پڑی، بیکاز شیڈو ہو گیا ہے یہ انسان. یہ لائم لائٹ میں نہیں ہے، اسپاٹ لائٹ میں نہیں ہے، اور
آپ کی پرسنالٹی یا آپ کے ساتھ کی وجہ سے ذرا زیادہ تر سامنے رہتا تھا. تو کون ہے جو آپ کے بارے میں غیبت کر رہا ہے؟ کچھ بہت سی ایسی چیزیں جو ٹاپک بنتی ہوں گی آپ کی غیبت کرنے کے لیے. آپ کے ریلیشن شپ، آپ کا رومانس افیئر، آپ کی کریٹیوٹی، آپ کی صلاحیت، آپ کا کام، آپ کی ارننگ، آپ کی فائنینسز، آپ کی فیملی اسٹیبلٹی، یہ تمام چیزیں نا جو بہت، پلس آپ کا پارٹنر کا آپ کو بہت ساتھ دینا. تو یہ چیزیں پلس ایک بہت امپورٹنٹ بات، یہ ایک ایسے انسان کو جانتا ہے یا جانتی ہے جو کہ آپ کو بہت زیادہ ایڈمائر کرتا ہے. اور جب اس نے اور وہ بندہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہا ہے، یعنی ایک تو اس کو آپ بھی بہت زیادہ پسند ہیں، اور پلس اس کی غیبت کرنے کے چکر میں اس سے بھی بات چیت ہو جاتی ہے. اینڈ دیٹ از کنگ آف پینٹیکلس. یہ کوئی ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے بڑے بھائی کو، آپ کے ہسبینڈ کو، آپ کے پارٹنر کو یا آپ کے فادر کو بھی مینیپولیٹ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو کون ہے جو آپ کی بیک بائٹنگ کر رہا ہے، کون ہے جو آپ کی غیبت کر رہا ہے؟ لیٹس کلیریفائی کہ 4 آف وانڈز یہاں پر کیوں آیا ہے. 4 آف وانڈز یہاں پر کیوں آیا ہے؟ 6 آف وانڈز. دس پرسن از اریٹیٹڈ. اس کو آپ کے فیم سے، آپ کی پبلک ریکگنیشن سے بہت چڑ ہے. لوگ آپ کو، یہ جہاں جا کر آپ کی غیبت کرنا شروع کرے، لوگ آپ کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، اس کی کچی ہو جاتی ہے. میجیشین کارڈ. میجیشین کارڈ یہاں پر کیوں آیا ہے؟ 7 آف سورڈز. آپ کی کسی سیکرٹ ریلیشن شپ کو یہ پرسن بیک بائٹنگ میں لے رہا ہے، اور جس چیز کو آپ نے اس کو راز اس سے شیئر کیا، اب یہ اس کو پبلک کر رہا ہے، اور اس سے گھٹیا حرکت اور ہو نہیں سکتی. لانا تو ایسے انسان پہ سامنے ملے تو تھوک دیجیے گا اس کے منہ پہ. 10 آف کپس. جو نیچ پنا دکھانا شروع کر دے اپنے اس ایسے ٹائم پر، بندے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب وہ ناراضگی میں ہوتا ہے. اور ناراضگی میں اگر اس کے پیٹ کی گیس جو ہے وہ فاٹ بن کے نکل رہی ہے، تو اسے سارے فاٹ کا رخ اس کی ناک پہ کر دینا چاہیے. بہت معذرت کے ساتھ، آئی ایم بینگ ٹو ناسٹی، بٹ یہی کرنا چاہیے. یہ 7 آف سورڈز اور میجیشن آیا تو میری خود زیادہ ہی ہٹ گئی اس بات پر. 10 آف کپس یہاں پر کیوں آیا ہے؟ 8 آف پینٹیکلز. آپ کی محنت کو آپ کی مجبوری کا نام دے رہا ہوگا یہ. جیسے آپ کے پارٹنر کو لے کر کہ وہ تو مجبور ہے، اس کو تو تمہارے ساتھ زبردستی رہنا پڑ رہا ہے، وہ تو آج کا چھوڑے کل چھوڑ دے تم کو، یعنی اس طرح کی بات ہے. میں نے مینیپولیٹ کرنے کی بات کہی تو یہ ہو رہا ہوگا. آپ کی محنت کو مزدوری کہہ رہا ہوگا یہ انسان. آپ کے سنسیریٹی کو کمپرومائز کہہ رہا ہوگا، اور آپ کے بار بار رشتے کو فکس کرنے کو کہہ رہا ہوگا. ارے اس کی یقیناً اس کی کوئی کمزوری ہوگی، اسی لیے تو یہاں پر ہے یہ. یعنی برائی کرنے پر آئے. گوسپ تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، بیک بائٹنگ کرنا، غیبت کرنا تو آئے تو نفرت چھلک چھلک کے نظر آ رہی ہے. 10 اسٹار کارڈ. جسٹس. آپ ٹیرو ریڈر ہیں یا آپ کو ٹیرو ریڈنگ سے بہت ہیلپ ملتی ہے، اور کچھ لوگ کیا آپ کے لیے فیصلہ کریں گے. آپ نے خود اپنے لیے بہت ساری چیزوں میں فیصلہ لیا ہے، اور ان بہت سارے فیصلوں میں یہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو چھوٹ چماٹ دور کر دیا ہوگا اپنی زندگی سے کہ نکلو تم یہاں سے. اور اس نکلنے میں اس انسان کو کچھ نہیں مل رہا ہوگا کہ صرف یہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے آپ کے بارے میں غیبت کرے، اور بیٹھ کے گھنٹوں یہ بیٹھ کر آپ کے بارے میں بات کرتا ہوگا. اور آپ کی اتنی برائیاں جمع ہوں گی کہ آپ کو حیرت ہوتی ہوگی. آپ تک ابھی تک یہ معاملہ پہنچ نہیں رہا، بیکاز تھروٹ چاکرا بند ہے. لوگوں کا تھروٹ اس وقت بند ہے، وہ آپ تک بات نہیں پہنچا سکتے. کوئین آف پینٹیکلز. 10 آف پینٹیکلز. آپ جس طریقے سے اپنی فیملی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پارٹنر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے جو کچھ بھی اپنی لو لائف میں بیئر کیا، جو آپ کو ایک طریقے سے سرپرائزز ملے یا شاکس ملے، جو بھی ملے، یو اسٹل دیر. یہ چیز اس انسان کو بہت زیادہ وہ کرتی ہے کہ آپ نے وہ کچھ بھی نہیں کیا جو یہ خود اگر آپ کی جگہ پر ہوتا تو یہ کرتا. یہ رشتہ ختم کر دیتا، اس کو اپنے حساب سے وہ چیزیں نہ مل رہی ہوتی تو یہ توڑ دیتا، منگنی توڑ دیتا، شادی توڑ دیتا. لیکن یہ بہت کڑ رہا ہے. یہ آپ کو دیکھ کر بے انتہا کڑ رہا ہے کہ یہ سیٹل کیوں ہے. اور آپ اس کو کوئی شو آف نہیں کر رہے، آپ کوئی فلیکس موڈ میں نہیں ہے، لیکن آپ کے لائف سٹائل سے، آپ کے کمپوزڈ نیچر سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس انسان کا کچھ نہیں بن رہا سوائے آپ کی غیبت کرنے کے. کنگ آف پینٹیکلز یہاں پر کیوں ہے؟
किंग ऑफ सोर्ड्स, यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में दो लोग हैं, और उन दो लोगों में दोनों ही ऐसे, इसने किसी को अप्रोच किया है, इसने किसी को अप्रोच किया है, किसी को ढूंढा है, कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में बहुत अहम है, किसी ऐसे इंसान को टारगेट करना जो आपके लिए बहुत अच्छे, आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में रखता है, आपको बहुत समझता है, लॉजिकल, इंटेलिजेंट, मीनिंगफुल, रैशनलिस्ट, बहुत अच्छा कोई समझता है, इसने उसको अप्रोच करके उस तक आपके बारे में बात की है। पॉइंट ये भी नज़र आ रहा है कि जिससे ये इंसान बात कर रहा है वो लोग आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे कि यार हमें ना उसकी उसकी वजह से जो ना उसके उसके थ्रू तुम्हारे बारे में पता चल रहा है, क्योंकि वो आपको अपनी डेली लाइफ में जिस तरह एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आपको वैसा ही पा रहे हैं जैसा आप उनके साथ हैं। देर इज़ नथिंग फेक, देर इज़ नथिंग आर्टिफिशियल, दिस इज़ वॉट यू आर एंड यू आर विद द पीपल। ठीक है, मैं ये जो इंसान भी आपके बारे में बैक बाइटिंग कर रहा है, प्लीज़ यू नीड टू टेक वेरी सीरियस केयर ऑफ़ इट, बिकॉज़ ये आपके रिलेशनशिप को टारगेट कर रहा है, और रिलेशनशिप को टारगेट करने में तो आपको पता है कि फिर रिश्ते बहुत ही कच्चे धागों से बने हुए होते हैं। अगर तो वो अभी शादी के फॉर्म में नहीं आए हैं तो बड़े मसले हो जाते हैं, और जो लोग अफेयर में हैं वो फिर कैरेक्टर पे बात ले आते हैं। अव्वल तो अगर आपका पार्टनर ही ऐसी बातों पर ध्यान देकर आपसे क्वेश्चन करे तो फिर ऐसे इंसान को जो है ना अपनी ज़िंदगी में रखना ही नहीं चाहिए जो इतने कच्चे कानों का हो। बट नॉट टू बी टू जजमेंटल, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स, ऐसी चीज़ें जब आप देखते हैं तो इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि कुछ अच्छा तो होगा नहीं। तो कौन आपके बारे में बैक बाइटिंग कर रहा है नज़र आ गया, स्टार साइंस बता दिए, पर्सनालिटी ट्रेड्स बता दिए। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।